میں نے کہا قربان جاؤں تمہارے ماننے پر اور نہ ماننے پر، نہ مانو تو حضور کی نہ مانو، ماننے پہ آؤ تو کہو سارے رسول سن رہے ہیں، سارے رسول سن رہے ہیں۔ اور اصل جو جواب دے رہا ہوں ذرا توجہ سے سننا، میں نے کہا 200 کا مجمع تھا، باپ بیٹا دونوں اکٹھے آئے ہوئے تھے جلسہ سننے کے لیے، بیٹے کا ہاتھ باپ سے چھوٹ گیا، بیٹا دوسری طرف باپ دوسری طرف، بیٹے نے کھڑے ہو کے کہا ابا جی سارے ہی دیکھیں گے کہ میرا بیٹا ہے یا اصلی باپ ہی دیکھے گا؟ جی باپ ہی دیکھے گا نا کہ مجھے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت ابراہیم بھی رسول اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت خلیل اللہ، سارے رسول ہم انہیں مانتے ہیں، پر ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ تو جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مراد متعین ہو جاتی ہے، امتی ہم رسول اللہ، سبحان اللہ، امتی ہم حضور کے ہیں، مجمع 5000 کا ہو، بیٹا جب کہے گا ابا جی تو اس کے اپنے باپ ہی متوجہ ہوں گے، اس کا اپنا والد ہی متوجہ ہوگا کہ میرے بیٹے نے مجھے بلایا ہے، دوسرے نہیں کہیں گے کہ ہمیں بلا لیا ہے، وہ اپنے بیٹوں کی طرف ہی متوجہ ہوں گے۔ ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، سارے رسولوں کی عظمت، سارے رسولوں کا احترام، کسی ایک نبی کی ادنا سی بے ادبی بھی گستاخی ہے اور کفر ہے، لیکن جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو مراد معنی متعین ہے، ہم حضور کو ندا دے رہے ہیں چونکہ کلمہ جو حضور کا پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، اس کا بیڑا۔ اور بھی سوالات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ خوبصورت محفل بخاری میلاد کمیٹی والوں نے سجائی اور مہمان دور و نزدیک سے علماء مشائخ تشریف لائے، تمام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حاجی اقبال گمن صاحب جہاں بھی موجود ہوں یہ ایک خاص موضوع کی طرف توجہ ضرور دلاتے ہیں جو دور حاضر کی بڑی عام ضرورت بھی ہے، صرف آپ کے دل پہ ایک دستک دینا مقصود ہے کہ یہ خالی محبت کے نعرے ہی ہیں یا اگر قربانی دینی پڑے تو انشاءاللہ حضور کے نام پر ہر چیز قربان کرنے کو بھی تیار ہے۔ چوری کھانے والے مجنو بڑے ہیں، خون دینے والا کوئی کوئی ہے، گلا نال تے ہر کوئی لائی پھرد ہے، پر لا کے توڑ نہیں بانیاں۔ آئے آج اس زمین کو گواہ بنا دے غلامی رسول میں موت بھی۔ میں نے کہا نہیں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، پر چلو سارے پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ لیں غلامی رسول میں موت بھی، جتنی قبول ہے اتنا ہی زور لگائیں، زیادہ نہیں، غلامی رسول میں موت بھی۔ اب کوئی ہے جو اتنی زور سے کہہ دے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے؟ غلامی رسول، ہاتھ اٹھائے رکھیں، تھک تو نہیں گے؟ غلامی رسول میں موت بھی۔ اب ہاتھ چہرے پہ پھیر لیں، کوئی چیز ہاتھ میں آئی ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا موت بھی قبول ہے، اور ساتھ ہی چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ داڑھی شریف بھی کہہ دیں، اب کیوں نہیں زور لگا رہے؟ داڑھی شریف بھی، اور اس کے لیے میں نے اساتذہ اور مشائخ سے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو اگرچہ فرعون کے دربار میں بیٹھتا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہنتا تھا، حضرت موسیٰ کی طرح ڈنڈا ہاتھ میں پکڑتا تھا، عصا ہاتھ میں پکڑتا تھا۔ جب فرعون اور اس کی جماعت غرق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ یا اللہ اس کو کیوں بچا رہا ہے؟ فرمایا اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دوں گا۔ بیٹھا تھا بے شک ان میں تھا پر شکل تو میرے نبی جیسی بنا کے بیٹھتا تھا، بیٹھتا ان میں تھا پر شکل تو میرے رسول جیسی بناتا تھا۔ اس نے نقل کی، بیڑا پار ہو گیا۔ اور میرے اور آپ کے آقا مدینہ منورہ یہودیوں کے ایک قبیلے کے طرف گئے، ایک یہودی مکان کے سین میں بیٹھا بچوں سے کھیل رہا ہے، اس نے دیکھا پیغمبر اسلام گلی سے گزر رہے ہیں، اپنے بچوں سے کہنے لگا میں تمہیں بتاؤں مسلمانوں کا نبی چلتا کیسے ہے؟ بچوں نے کہا بتاؤ۔ وہ حضور کی نقل کر کے چلنے لگا جیسے حضور قدم اٹھاتے ہیں۔
وہ اپنے مکان میں نقل اتار رہے ہیں، حضور گلی میں چل رہے ہیں. رب نے فرمایا محبوب ٹھہر جا، ذرا مڑ کے دیکھ، یہودی کے گھر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یا اللہ وہ تو یہودی ہے. فرمایا بے شک یہودی ہے پر چال میرے محبوب کی چل رہا ہے. حضور مڑ کے آئے، یہودی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. یہودی دوڑتا آیا، حضور کے قدموں پہ گرا، کہنے لگا کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا غلام بنا لے. حضور نے فرمایا کیوں کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے جب میں نے پہلا قدم آپ کی نقل میں اٹھایا میرے دل کو اطمینان ملا ہے، سکون ملا ہے، رحمتوں کا نزول میرے دل پہ ہوا ہے. میں نے سوچا جن کی نقل میں ایک قدم اٹھانے پہ اتنی رحمتیں نازل ہوئی ہیں، ساری زندگی نقل میں گزاروں گا تو کتنا سکون نصیب ہو. جس نے ایک قدم نقل میں اٹھایا اسلام کی دولت مل گئی، دو جہان کی عزت عظمت اور کامیابی مل گئی. اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہے کہ ہم زبانی دعوے کرنے والے مجنون نہیں، صرف چوری کھانے والے مجنون نہیں، ہم سچے عاشق رسول ہیں. تو ذرا اپنے اس وعدے کو دل پہ نقش کر لیں، غلامی رسول میں موت بھی اور غلامی رسول میں داڑھی شریف بھی. یہ محبت کی نشانی ہے، محبوب کی نشانی ہے. بعض دوست مسکراتے ہیں کہ نیت کرتے ہیں، دل کرتا ہے رکھ لیں، لوگ کیا کہیں گے. یہ نہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھو حضور کیا کہیں گے. برادری کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو حضور کیا کہیں گے. اور جو حضور کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے اللہ اسے دو جہان میں عزت عطا فرماتا ہے. ویسے داڑھی شریف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے معاذ اللہ کسی کی عزت میں کمی ہو. داڑھی شریف تو انبیاء، کسی نبی نے بھی داڑھی نہیں منائی، تمام نبیوں نے داڑھی شریف رکھی، تمام نبیوں نے داڑھی. اچھا آپ میں سے کوئی مرد ایسا ہے جو عورت بننا چاہے؟ جی چاہتا ہے کوئی؟ بڑے سہم گئے. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، ہم آپ نے کہا ان کی موجودگی میں پوچھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرد ہیں، اللہ نے مرد بنایا، مرد رہنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا اللہ نے آپ کو مرد بنایا، مرد بنو. عورتوں کی طرح چہرہ کیوں بناتے ہیں؟ مردوں کی طرح چہرہ بنا. اللہ نے مرد بنایا ہے. ہمارے ایک بڑے مشہور بزرگ خطیب ہیں، کہتے ہیں ملتان میرا بیان تھا، آگے میں نے جہلم جانا تھا، ٹرین میں بیٹھا، گرمیوں کے دن تھے، اندر گیا، گرمی بڑی تھی، دو تین باؤ صاحب کلین شیپ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کے کہنے لگے وٹ از دس، یہ کیا بلا آ گئی. میری کہتے ہیں داڑھی شریف اچھی خاصی تھی، پسینہ آ رہا تھا. ایک باؤ صاحب اٹھ کے میرے پاس آگے کہنے لگے اس سے کوئی تکلیف نہیں تمہیں ہوتی، داڑھی شریف سے پسینہ نہیں آتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، یہ تو میرے مرد ہونے کی نشانی ہے. انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ڈبے میں آئے ہو، ہماری گفتگو سن کے فوراً پیچھے کیوں مڑے ہو؟ تو وہ خطیب صاحب بزرگ فرمانے لگے، کہتے ہیں میں ڈر گیا کہیں بیبیوں کے ڈبے میں تو نہیں آ گیا. تم کلین شیو دے، میں نے کہا کہیں بیبیوں کے ڈبے میں تو میں نہیں آ گیا. اللہ نے آپ کو مرد بنایا تو مرد بنے. آپ کیوں داڑھی منا کے بیبیوں کی نقل کرتے ہیں؟ چٹی چادر پنبلاں والی داغ نہ لامی جڑیاں، چٹی چادر پنبلاں والی داغ نہ لامی جڑیاں، حشر دیاڑے پھر نہ کھی ہائے ربا کی بڑیاں. آج وقت ہے حضور کی نقل، حضور کی سنت، حضور کا طریقہ اپنا لیں. یہ بڑے بڑے بزرگ اور مشائخ بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی تائید کرنے والے ہیں دو جہاں میں رام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، ذرا وقت دے سو سنے سا کے ناسے. اللہ تعالیٰ اس وعدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.